وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بلندی، رفعت، مقام و مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد علمی درجات کو حاصل کرتے ہیں۔ علم لغوی اعتبار سے علم یعلم سے ہے، جس کا مطلب ہے پہچاننا، ٹھیک، معرفت حاصل کرنا، صحیح، ادراک کرنا۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو اور جس سے انسانی زندگی کے مقاصد کا انسان کو ادراک ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے علم کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جان لینا، اس کا ادراک کر لینا، یہ علم ہے۔ ٹھیک، او الیقین او النور الذي يقذفه اللہ فی القلب۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر یقین ہو جانا، یا علم ایک ایسی روشنی کا نام ہے جو اللہ رب العزت کسی کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے جرجانی کہا کرتے تھے، والاعتقاد الجازم المطابق للواقع، اور ریالٹیز کو جاننا کسی بھی زاویے میں، زندگی کے کسی بھی کارنر میں، یہ علم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ علم سے مراد وہ علم ہے جس کی آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے اللہ کی معرفت حاصل، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے لیے قدوہ ہے اور رول ماڈل ہیں، ان کی صحیح پہچان ہو، اور پھر اس معرفت اور پہچان کی روشنی میں انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک جب ہو جائے تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے تقرب الہی ملتا ہے، جس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی وہ رہنمائی میں چلا جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ یہ ربانی رہنمائی جو اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی پہچان، اور زندگی کا اصل مقصد جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد کار فرما ہے کہ لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے۔ ٹھیک، جب اللہ رب العزت کی صحیح معرفت انسان کو مل جاتی ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے، ان کی صحیح پہچان مل جاتی ہے، تو پھر انسان اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے 24 گھنٹے اللہ کی رہنمائی میں گزرتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹوں کو، لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام، اور یہ لاہ عمل جو ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، اس کو معرفت آپ نے عرفان بڑی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت علم کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ علم اصل میں اللہ کا تعارف اس کا نام ہے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں علم کی تعریف کچھ اور سمجھی جاتی ہے، کی تو نہیں جاتی لیکن سمجھی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک ڈگری مل جائے یا کوئی ایک یونیورسٹی یا کسی کالج کا وہ مل جائے تو بس اس کا نام وہ صاحب علم ہو جاتا ہے، اور یہ ڈگریاں بھی محض چند ایک کتابیں ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے رٹ کے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کا معلومات کا نام علم ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ علم، اب وضاحت تو آپ نے بہت کر دی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے رہنمائی کریں گے لوگوں کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین۔ بے شک، قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کی فہم و بصیرت، اس کے علاوہ باقی سب کے سب مشاغل ہیں، کیونکہ یہ دو سورسز ہیں جس کے ذریعے اللہ کی معرفت صحیح ملتی ہے، جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے،
اور جن دونوں کے ذریعے انسان ایک روحانی سفر کا آغاز بھی کرتا ہے اور اس سفر کو طے بھی کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ تو کہا ہے ان دو کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ وہ کسی نام سے بھی علم کے میدان میں معروف ہیں، ان کو علم نہیں کہا جائے گا، فن کہا جائے گا۔ شریعت کا علم حاصل کرنے سے تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی، وہ اپنے زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے دوسرے فنون کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فن الابل، اونٹ کو ہانکنا۔ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ زندگی کا سفر جب کوئی انسان بوجھل سمجھتا ہے تو اس بوجھ کو ہانکنے کے لیے اس کو صحیح علم چھوڑ کر دوسرے فنون کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے تفنن، تفنن یتفنن تفننا، اور تفنن کا مطلب ہوتا ہے مضطرب ہونا۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انسان جو قرآن و سنت کے علم سے خالی ہے، دنیا جہان کے تمام فنون وہ حاصل کر لے، اس کی قلبی اضطراب، قلق، فرسٹریشن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کبھی صحیح، بالکل صحیح۔ اس طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے افتن فی الحدیث، کسی بھی بات کو خوش اسلوبی سے پیش کرنا۔ اس معنی کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کی نیت خالص ہو جائے اور کسی فن کو بھی اس نظریے سے وہ حاصل کرتا ہے کہ میں دینی علوم کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کر سکوں، اچھے سے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھا سکوں، یا جو پریچنگ کی ذمہ داری ہے، تبلیغ کی ذمہ داری ہے، میں احسن انداز سے اس کو پورا کر سکوں، تو وہ فن اس علم کو پھیلانے میں مددگار بھی بن سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یعنی فن علم کا مددگار ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہے، نیت خالص ہو، بالکل ٹھیک۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی زبان بولتے تھے، جب یہودیوں کا ایک وفد آیا جو عبرانی زبان میں گفتگو کرتا تھا، ٹرانسلیٹر جو ہے ٹرانسلیٹ کرتا تھا عربی میں ان کی بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کو عبرانی میں ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم کتاب الیہود، تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا، سیکھو ان کی کتاب، صحیح، مجھے اپنی کتاب پہ امن نہیں ہے۔ نہ جانے میری بات کو صحیح لوگوں تک یہ پہنچاتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ ٹرانسلیٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی اس روایت کی روشنی میں میں 3 باتیں یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا اصول، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، جب کسی چیز سے واجب مکمل ہو رہا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے فقہا نے وضو کو بھی واجب کہہ دیا۔ واجب ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اسلام کا نکھرا پیغام، خالص پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ایک ذمہ داری۔ اگر تو کوئی انسان اس پوائنٹ آف ویو سے علم کے ساتھ فن کو بھی حاصل کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے صرف وہ فن کو حاصل نہ کرے، ہر فن میں پی ایچ ڈی کرے۔ بالکل صحیح۔ پہلی بات۔ دوسرا اصول یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں حکم دیا تھا کہ تعلم کتاب الیہود، تم یہودیوں کی کتاب یہ سیکھو۔ لفظ کیا ہے؟ انی لا آمنہم علی کتابنا، جب صحیح معرفت پہ دبیز پردے آنے شروع ہو جائیں، جہالت کے یا غلط فہمی کے یا ڈس انفارمیشن کے، تو پھر ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے ان فنون کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ لیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ آپ سیکھو؟ یہ میرا تیسرا پہلو ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جن کی 10 سالہ رفاقت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 15 يَوْمًا، میں نے 15 دنوں میں عبرانی اور سریانی کے ریگولیشنز کو یاد کر لیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر شخص کو حقیقی علم چھوڑ کر فنون کی رو میں بہ جانا یہ ڈسین کو صائب نہیں ہے۔ جس کی دینی بنیاد ہے، بیسز اس کے پاس ہے، فنڈامنٹل آف اسلام کو وہ جانتا ہے، اور وہ اسلام کی حقیقت سے آگاہ بھی ہے، اور پھر اسلام کی روشنی میں ان فنون کو چلانا جانتا ہے، اس کو واقعتاً ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔
اور ویسے بھی اگر ایک لمحے کے لیے انسان سوچے تو آج جن کو فنون کا نام دیا گیا ہے، ان کو فنون کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک خلیج پیدا کر دیا صحیح علم کے دوران، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں تو مسلمانوں نے آخر کون سا کام نہیں کیا جس کے لیے آج امت پریشان ہو کے اصل علم کو چھوڑ چکی ہے؟ اگر صرف ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، جو کہ پوری امت کو اس وقت اپنی غلام بنانے کے چکر میں ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو دیکھیے تو ایک آیت کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہا تو ہم نے اتارا، اس میں پروفٹ بھی ہے، پاور بھی ہے۔ کیا یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، آپ اتنی بات کا اضافہ کر سکتے ہیں طوعاً و کرہن، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، کہ مسلمان سست ہو گئے ہیں۔ بالکل ہے، مسلمان کو اپنا مقام پہچاننا ہے۔ صحیح، اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اسلام کا دیا ہوا علم، قرآن اور حدیث کا دیا ہوا علم وہ بالکل عاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں یہ میٹلز جو رکھی ہیں، یہ اس لیے تو نہیں رکھی کہ خبردار کسی نے ہاتھ لگایا اور قیامت کو ہباء منصورا اللہ تعالیٰ اس کو ہوا میں دھول بنا کے اڑا دیں گے، نہیں۔ اس کے بارے میں بھی مسلمانوں نے کوشش کی۔ ٹھیک، آخر یہ دھاتیں جو ہیں، یہ کچی دھاتوں کو، را میٹلز جو ہیں، ان کو کسی کام پہ لگانے کے لیے، کپڑے کو رنگنے کے لیے، یہ سارے اصول و قوانین کس نے بنائے تھے؟ جابر بن حیان۔ اور کون تھا جابر بن حیان؟ جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ یہ نائٹرک ایسڈ ہے اور یہ سلفیورک ایسڈ ہے، یہ ساری کی ساری کس نے ایجاد کی تھی؟ ایک مسلمان نے کی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں سستی ضرور آئی ہے، لیکن علم کے ساتھ انہوں نے اس بارے میں بھی اپنا قدم بڑھایا۔ جب کیا آپ ریکمینڈ کریں گے ان طلباء کو جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں، جن کو آپ کے بقول، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اصل اہل علم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، کیا آپ ان کو نصیحت کریں گے یا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے، پسند کریں گے یہ کہ ان طلباء سے یہ کہا جائے کہ وہ بھی ذرا ٹیکنالوجی کے میدان میں نکلیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ طلباء کرام جس وقت مدارس میں قرآن و سنت کا اصل علم حاصل کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اس میں تبحر حاصل کر لیا یا رسوخ حاصل کر لیا؟ صحیح، اگر اس پہلو کو وہ طے کر چکے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ اس پہلو کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ بالکل ٹھیک، قرآن مجید کی جو آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے مسخر کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، دین کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ شریعت کے اصولوں کے منافی نہیں ہے، اس کو اختیار کرنے میں کسی کی دو رائے نہیں۔ دور ہے، بالکل صحیح، اس لیے ان کو سب سے پہلے رسوخ فی العلم ہونا چاہیے، ٹھیک، پھر وہ اس طرف ان کو قدم بڑھانا چاہیے۔ اور ویسے بھی سابقہ جو سلف صالحین تھے، سلف صالحین کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ کسی ایک علم کو نہیں سیکھتے تھے، ٹھیک، بہت سارے علوم کا مجموعہ ہوتے تھے، اور انہوں نے بہت ساری ایفرٹس ایسی پیش کیے ہیں جو آج ہمارے نمونہ بن گئے ہیں۔ آج سائنس نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعَفِّرُهُ السَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، کہ جب کتا منہ ڈال دیتا کسی برتن میں، اس کو مٹی کے ساتھ دھویا جائے، مانجا جائے۔ سائنس نے اب اس بات کی ریسرچ پیش کی ہے کہ واقعتاً مٹی کے اندر نشادر جیسی ایک چیز ہے جو اس وائرس کو مار سکتی ہے، دوسری چیز نہیں مار سکتی۔ بالکل صحیح، آج سائنس یہ بتاتی ہے، جو کہ 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا، اور ان لوگوں کو سمجھ تھی اور وہ ان باتوں کو جانتے تھے، اور آج یہ سرچ سامنے آئی ہے
کہ جی یہ کھاد جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ آبی بالکل بخارات بن کے جو کلاؤڈز بنتے ہیں، صحیح، لکھنے والا کیا لکھتا ہے سائنسدان کہ یہ بخارات پھر زمین کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، 1 سال کے اندر کو 15 کروڑ ٹن جو نمک ہے، جو کھاد ہے، بارشوں کے ذریعے زمین پہ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان کے تجربات کو میں وقتی طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس لیے یہ مورس بکائی تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس سے بڑی سائنس کسی کو نہیں دیکھی۔ بالکل صحیح، اور ویسے بھی ایک کتاب ہے سائیکالوجی ایز اے نیچرل سائنس، نفسیات ایک فطرتی سائنس ہے۔ وہ شخص لکھنے والا اس طرح قائل ہوا دین کا، کہتا ہے کہ آج مجھے سمجھ آئی کہ دین دنیا کے کونے کونے تک کیوں پھیلا، اس کو عالمی دین کیوں قرار دیا گیا۔ صحیح، اس میں موٹیویشن جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جانتے تھے کہ کوئی برائی کیوں ہو رہی ہے، اس کے اسباب کی طرف جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک، اور تیسری پریپریشن تھی۔ آج امت اسلامیہ کو پہلے دونوں چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پریپریشن تو ہو رہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، محنت اسٹرگل وہ تو موجود ہے، لیکن موٹیویشن اس کا فقدان بہر صورت ہے، بہت مجھے بالکل ہے یہ، اور ریکگنیشن آف دا پرابلمس یہ بھی ہے کہ اس وقت امت اسلامیہ زوال کی طرف جاتی ہوئی لوگوں کے نزدیک نظر کیوں آتی ہے، اگرچہ ہم اس بات پہ متفق نہیں، کیونکہ ہمارے لیے زوال وہ ہے کہ اللہ سے دوری۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، اللہ کا قرب ہو تو وہ زوال نہیں ہے، کسی بھی صورت میں، بالکل کسی بھی صورت میں اس کو ہم زوال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ان طلباء کو پہلے رسوخ فی العلم حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فنون ہے ان کی طرف اتنا نہ انسان لگ جائے کہ اصل زندگی کے مقصد سے ہی منحرف ہو جائے، ٹھیک، جیسا کہ کچھ لوگ ان فنون کی طرف جانے کے بعد وہ اس اصل علم کے بالکل مخالف ہو جاتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت پہ تان کرنا ان کے لیے بالکل ٹافی ٹائپ بات ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے علم پہ تان کرے اور وہ فنون جو ہیں ان کی طرف انسان کے اتنا دل مائل ہو جائے۔ تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ہاں اگر مومن جو ہوتا ہے وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، المؤمن کالغیث اینما حل نفع انتفع، مومن بارش کی طرح ہوتا ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے نفع دیتا بھی ہے، نفع لیتا بھی ہے۔ اگر ان فنون کے اداروں کے اندر بھی قرآن و سنت کو بیس بنا دیا جائے اور باقی علوم سیکھیں، اس میں حرج کیا ہے؟ باقی تھیوریاں اگر ہم سیکھتے ہیں، اگر ساتھ یہ بھی میٹرک سیکھنی تک چاہیے، قرآن مجید کا مکمل ترجمہ لازمی قرار دے دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ آج سعودیہ میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک ہی اسکول سے پڑھنے والا ماہر المعقلی حفظہ اللہ تعالی بیت اللہ کا امام ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ میتھ پڑھاتے تھے، اور ایک ہی اسکول سے اسی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اگلی منزلیں طے کرنے کے بعد جسٹس کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں شیخ صلاح البدیر، اور اسی سسٹم سے نکلتے ہوئے ہم سب کے محبوب اور مخدوم جو ہیں شیخ السدیس حفظہ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو کمال دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو خلیج بنائی گئی ہے، اس خلیج کو اصول و ضوابط کی روشنی میں ختم کرنا چاہیے، تاکہ امت اسلامیہ ایک ایسی راہ پہ آ جائے جو سلف صالحین نے اختیار کی، جس میں نہ تو جمود ہو اور نہ اس میں کوئی تعقر ہی ہو۔ کیسے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں علم کے تعارف اور اس کا مطلب کیا ہے اور علم کے ساتھ فن کیا ہے، یہ ساری ان باتوں کی طرف رہنمائی کی۔